میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. اب یہ نعیم صاحب آپ بتائیں تاجران کیا کر رہے ہیں اس پہ, یا کوئی اس موجودہ گورنمنٹ یا نگراں وزیر اعظم صاحب سے آپ لوگ کا کوئی رابطہ, چونکہ وہ کل بتانے لگے ہیں قوم کو ہوپ فلی کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے, تو تاجروں کی کوئی بات ہوئی نگراں وزیر اعظم سے, یا کیا کچھ گورنمنٹ سے بات ہوئی کوئی اس بارے میں؟ نگران وزیر اعظم صاحب نے جی کیا بتانا ہے. نگران وزیر اعظم صاحب کو پہلے آپ یہ بتائیں اس پروگرام کی وساطت سے کہ آپ اپنا اے سی بند کر رہے ہیں اور آپ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کوئی بجلی کا بل ہی نہیں دیتا. چاہے کیپیسٹی پیمنٹس کے مسائل ہیں, بجلی چوری کے مسائل ہیں, ان ایفیشنسی ہے, یہ سینیٹر صاحب جو بتا رہے تھے, ان ساری باتوں سے قطع نظر مجھے ایک بات تو بتائیں وسیم بادامی صاحب, کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں اپ ٹو 55% تک ٹیکسز اور سرچارجز لگے ہوئے ہیں. یہ جو پاور ڈویژن ہے یا یہ جو محکمہ ہے, کیا یہ بجلی بنانے اور اس کی ترسیل کرنے اور ان کی وصولیاں کرنے کے لیے ہے یا ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے ہے؟ صحیح. ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے تو ہمارا ایف بی آر کا محکمہ موجود ہے. تو یہ سارے جو ٹیکسز ان بلوں میں لگائے گئے ہیں, دیکھیں بجلی کی قیمت جو بھی ہو, قطع نظر اس بات سے آپ اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیں, صحیح ہے, یہ اگر ٹیکسز ہی سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں, اور کیونکہ یہ پروگریسو ٹیکسیشن نہیں ہے بھائی, یہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے. یعنی یہ وہ ٹیکسز ہیں جو ہر خاص و عام نے دینے ہیں, غریب امیر نے دینے ہیں. ہاں ٹیکس کا نظام تو یہ ہوتا ہے کہ امیر سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور غریب پہ خرچ کیا جاتا ہے. یہاں تو ہر غریب سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. نہیں تو وہ کہیں گے ہم نے سلیبز بنائے نا, ہم نے کہ 100 یونٹ والے پہ اتنا بڑا ہے, 200 والے پہ اور زیادہ بڑا ہے, 300 والے پہ اور زیادہ بڑا ہے. سن لیں میری بات یہ ہے کہ سلیب آپ نے بنانے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی آمدن ہے جو امیر ہے. کیا 200 یونٹ والے کے لیے بھی کوئی سلیب ہو سکتی ہے؟ کیا 200 یونٹ والا جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی آبادی کا کم سے کم 60% ہے جو کہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ نے ان سے بھی ٹیکس لینا ہے جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یار شرم کریں یار, کیا یہ ریاست کا کردار ہے؟ آپ امیروں سے ٹیکس لیں, جو لوگ زیادہ یونٹس کنزیوم کرتے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں, ان پر ٹیکسیشن کریں. آپ نے غریبوں پہ ٹیکسیشن کیوں کی؟ اور سلیب ریٹ اتنا بڑا فراڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پروٹیکٹڈ کنزیومرز, ان میں سے لائف لائن کنزیومرز, اور 200 یونٹ سے جو ہی وہ 201واں یونٹ استعمال کرے گا تو وہ ان پروٹیکٹڈ ہو جائے گا, اور 6 مہینے اس کو 200 یونٹ استعمال کرنے ہیں بھائی. 6 مہینوں میں کبھی بھی اس سے اوپر نیچ ہو گئی تو وہ گیا, یعنی اس کا یونٹ جو ہے وہ 10 سے 12 روپے مہنگا ہو گیا. اور یہ جو یونٹ مہنگا ہوتا ہے, صرف یہ یونٹ اکیلا مہنگا نہیں ہوتا, یاد رکھیں میری بات. جب یہ یونٹ مہنگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کے الائڈ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ پرسنٹیج میں ہوتے ہیں ٹیکسز, تو وہ ٹیکسز اور بڑھ جاتے ہیں. نہیں صاحب, لیکن آپ نے اپنی بات یہاں سے شروع کی نا کہ بھائی نگراں وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں ان کے اپنے صوبے سے ٹیکس کلیکشن کتنا ہے. وہ نادہندگان کی بات آ رہی تھی, وہ پشاور کا جو ہے پیسکو جو ہے 37% لائن لاسز, جس کو ہم عام الفاظ میں کنڈا کہتے ہیں یا بجلی کی چوری کہتے ہیں. تو اب آپ بھی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں نا, تو اب بتائیں کل سے اگر گورنمنٹ یہ کام کرے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تاجروں میں یہ کریں گے کہ جناب جو بجلی چوری کر رہا ہے نا ہم کاٹ رہے ہیں اس کی بجلی, پھر آپ احتجاج نہیں کریں گے اس پہ؟ وہی کہتے ہیں کہ یار اب کیا کریں, مطلب اب جب بجلی کاٹتے ہیں تو پھر اس پہ نو نہیں, ہم بالکل احتجاج نہیں کریں گے. بجلی چوروں کے خلاف زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہو, چاہے وہ کے پی میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو, چاہے لاہور میں ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلی بات. اچھا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس پورے بلنگ کے نظام کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے یار. بادامی صاحب دیکھیں یہ پورے کا پورا جو بلنگ کا نظام ہے یہ انفیئر ہے, یہ جسٹ پر مبنی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا غریب کو ہم نے اس میں کوئی پروٹیکشن دینی ہے یا نہیں دینی, یہ بتائیں. آپ جب کہتے ہیں کہ ہم نے انکم ٹیکس دینا ہے تو تب بھی آپ سلیب بنا کے یہ بتاتے ہیں کہ 4 لاکھ روپے کی آمدن یا 6 لاکھ روپے کی آمدن ہے, ان لوگوں سے ہم نے ٹیکس نہیں دینا. بھائی یہ اس زمرے میں نہیں آتے. کیا مجھے بتائیں کہ بجلی یونٹس استعمال کرنے والے 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے جو ہمارے کنزیومرز ہیں, کیا وہ غریب طبقہ ہے, امیر طبقہ ہے, یا کیا ان کو ان کی ریاست کو داد رسی اور ہیلپ کرنی چاہیے یا ان کا خون چوسنا چاہیے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ بنتی نہیں بات. اب میرا مطالبہ یہ ہے, دیکھیں کہ سلیب سسٹم کو ٹھیک کریں, 200 یونٹس کو پروٹیکٹ کریں. اور آخری ایک اور بڑا مسئلہ ہے, وہ کیا ہے؟ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا بل آنا کتنا ہے مہینے بعد.
دیکھیں کیونکہ اس میں بعد میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور طرح طرح کے ٹیکسز جو ہیں وہ ایڈ ہو جانے ہیں. اگر میں نے اپنے بل کی تیاری یہ آپ اس کو مہینہ پہلے ہی بتا دیں, اپنا ریٹ نکال دیں کہ بھئی یہ جو تم 200 یونٹس کے کنزیومر ہو اور ہم نے تمہیں پروٹیکٹ کر دیا ہے, یہ تمہیں بجلی کی قیمت دینی ہے اور یہ تمہیں اتنا ہی بل آئے گا اگر 200 یونٹ استعمال کرو گے. تو وہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے مہینے بعد جب بل دینا ہے تو مجھے اتنے پیسے چاہیے. دیکھیں میں دکاندار ہوں نا, میں کاروباری بندہ ہوں, میں نے کرایہ بھی دینا ہے, میں نے راشن بھی لینا ہے, میں نے تنخواہیں بھی دینی ہے ملازموں کی, تو میں روزانہ اپنی سیل میں سے اتنے پیسے نکال لیتا ہوں. اب مہینے بعد جب میں تھوڑے پیسے کر کے نکالتا ہوں, پتہ لگتا ہے بل جو ہے وہ ڈبل آ گیا, میں کیا کروں, پیسے کہاں سے دوں, بجٹنگ کیسے ہوگی. صحیح ہے. اچھا اب اس میں ٹھیک ہے, اب سینیٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ اس میں یعنی اب مسائل تو آپ نے بتا دیا, پوری داستان بھی آپ نے سم اپ کر کے بتا دی کہ سوال جواب کیا ہوئے, مسئلہ کیا ہے. اب سادہ یہ بتائیں اس کا کوئی حل ہے؟ اگر ہے تو کیا اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ سینٹ تو ایوان بالا کا آیا تھا نا, جہاں بڑی نیشنل اسمبلی پھر بھی ہلا گلا, بلیم گیم, تم یہ پولیٹیکل سمجھ ہلا گلا چلتا رہتا ہے. سینٹ میں بڑی اکیڈمک بات ہوتی ہے, تو یہ کوئی اس میں بات ہوئی کہ اب اس کا اب کرنا کیا ہے, اس کا حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جی, پہلے تو ہماری جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں نا, الحمدللہ جو ہماری پاور کمیٹی ہے اور بھی کمیٹیز موسٹلی ہم وداؤٹ پارٹی ایفیلیشن کام کرتے ہیں. جس بھی پارٹی سے کوئی 14 ممبرس ہوتے ہیں, جو جس پارٹی سے وہ کام کرتا ہے اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے لیے. صحیح ہے. تو ایسا کوئی ایشو ہمارے پاس نہیں ہوتا. ابھی آپ آ جائے حل پہ. جی دیکھیں اس وقت حل جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہے, لیکن جو گورنمنٹ ہے, جو اتھارٹیز ہیں, جو یہ کر سکے وہ ہے کہ آئی پی پی جو 75 آئی پی پیز آپ کی ہیں, ان کے جو معاہدے ہیں اس کو آپ جو ہے نا جب تک ریویو نہیں کریں گے تب تک آپ آگے, بے شک 1 مہینے کے بل جو ہے نا, یہ حکومت جو بھی حکومت ہے وہ 1 مہینے کے بل کو ڈیفر کر دے, اس کو جو ہے وہ ایگزمپٹ کر دیں یا اس کی انسٹالمنٹ بنا دیں, لیکن یہ مستقل حل نہیں. حل یہ ہے جب تک آپ آئی پی پی کے معاہدے ریوائز نہیں کریں گے, ان کی کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں. کیونکہ دیکھیں جب تک دوسرا یہ اب اس کی بھی اپنی کوئی ٹیکنیکلٹیز تو ہوں گی نا, معاہدہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. میں اسی پہ آتا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جب آئی پی پی نے ایگریمنٹ کیے تو انہوں نے یہ شو کیا ادھر کہ بھائی یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ فارینرس ہے اور فارن انویسٹمنٹ آئے گی. لازمی ہے وہ لوگ جب آئیں گے ڈالر میں یہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو ڈالر میں لیں گے. صحیح ہے. میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں ایک, اور یہ پوری مطلب تصدیق سے, اور سب یہ جو لوگ ہیں یہاں کے مطلب کافی لوگ یہ حقائق نہیں بتاتے. 5-6 سال کے بعد جب وہ آئی پی پی اسٹارٹ ہوئے تو وہ اونرشپ جو فارن کے دکھائی گئی وہ تقریباً 95-96% اونر ابھی پاکستانی ہے. یہ پہلے بھی پاکستانی تھے. انہوں نے جان بوجھ کے گورنمنٹ سے ڈالر میں ریٹ لینے کے لیے انہوں نے شو کیا کہ یہ فارن انویسٹمنٹ ہے, لیکن جب یہاں وہ ان کی ایگریمنٹ ہو گئے, پلانٹ انسٹال ہو گئے, ان کی انکم آنا اسٹارٹ ہو گئی, تو انہوں نے اونرشپ چینج کر کے وہ سارے ابھی پاکستانی ہیں, نمبر 1. تو لہٰذا نمبر 2 آ جائیں, کیپیسٹی پیمنٹ ان کا حق نہیں بنتی, جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی فگر. تو ابھی ہم ان کمپنیز کو یہ کہہ سکتے ہیں, گورنمنٹ اتھارٹیز بتا سکتے ہیں کہ بھی بیٹھیں اس طریقے سے, جس طریقے سے آپ کے معاہدے کے تحت یہ پاکستان کا عوام جو ہے, کوئی بھی آدمی, یہ تو ابھی مڈل کلاس جو ہے روڈوں پہ آئی, پھر یہ اپر کلاس کی آ جائے گی, وہ بھی بل نہیں دے پائیں گے. یہ جیسے جس رفتار سے بجلی بڑھ رہی ہے تو ان کو بٹھانا ہوگا کہ بھائی پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان کی حکومت. ویری انٹرسٹنگ, آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور آپ ظاہر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پاور, کیا ہمارے پاس فگرز ہیں نا, ہمارے پاس, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ بتایا گیا کہ 70% جو بجلی کے ریٹس کا جو وہ امپیکٹ ہے وہ آتا ہے روپی ڈالر فلکچویشن سے. وہ تو ابھی اور ہونا ہے تو مہنگی اور ہوگی, اس لیے کہ آئی پی پی سے ارینجمنٹس ڈالر والی ہے, اس کو ری ارینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا جب میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا تو آپ نے کہا کہ بھائی وہ یہ ڈالر ٹرم میں اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے شو کیا تھا کہ سارے فارینرز ہیں, حالانکہ پیچھے لوکلز ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور اب تو 95-96% سارے لوکلز کے ہاتھ میں, اس لیے ابھی ری ارینجمنٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی جان آپ کو ڈالر نہیں روپی پیمنٹ کریں گے, اور آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ یہ ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں, تو یہ تو بڑی ایک ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی میں تو آپ کو ڈاکومنٹ دے سکتا ہوں. الحمدللہ ہماری کمیٹی پاکستان کی پہلی کمیٹی ہے ہسٹری کی جنہوں نے ان سے آئی پی پی سے ایگریمنٹ لیا. یہ نہیں دیتے تھے ایگریمنٹ, میں نے لیے ہیں ان سے, ہماری کمیٹی نے لیے ہیں. ہمارے پاس اس سب آئی پی پی کے ایگریمنٹ پڑے ہیں, لسٹ آف اونرشپ پڑی ہے, یہ پہلے اونر کون تھے ابھی کون ہے. دیکھیں ہماری کمیٹی نے بڑی محنت کی, یہ حل ہے اس کا کہ آئی پی پی کو بٹھائیں, ان کو کہیں گے کہ پاکستان ہوگا تو آپ کا بزنس بھی چلے گا.